جو نان الیکٹڈ طبقے چلے ججز جرنیل اور جرنلسٹ اگر ایک طرف رکھ دیں، سیاستدان عوام سے ووٹ لے کر آتے ہیں نا، عوام سے ووٹ، عوام کے منتخب کردہ نمائندے ہوتے ہیں. سب سے طاقتور طبقہ یہ تین ہے. سب سے طاقتور طبقہ آپ بیٹھی ہوئی ہیں جو کسی کو بات نہیں کرنے دیتے اور اپنے پوائنٹ آف ویو دے کے. نہیں، میں نے تو آپ کو فورم دیا، آپ بات کریں، آپ اپنا پوائنٹ آف ویو دیں. میں نے تو سوال کیا، آپ اس کا ضرور جواب دیں. طاقتور طبقہ اس وقت جو ہے وہ میڈیا کا ہے. میڈیا کے لوگ ایک پروگرام کرتے ہیں، اگلے دن اپنے بھائیوں کو جہاں چاہے نوکری دلا دیتے ہیں، کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی. ایک سیاستدان کا کسی جگہ کو پرمٹ مل جائے نا، پوری دنیا ہاں ہاں کر رہی ہوتی ہے کہ اس کو مل گیا. یہ بات نہ کریں. جرنلسٹ بھی کرپٹ ہیں بے شمار، جرنیل بھی بے شمار کرپٹ ہیں، ججز بھی بے شمار کرپٹ ہیں. ان کے اوپر اس طرح کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے جتنی کہ آپ جو ہے اٹھا کے کہہ دیتے ہیں کہ سارے پولیٹیشنز کرپٹ ہیں جی، ان کا ہے ان کا ہے. کوئی کرپٹ نہیں ہے جی. سارے بیٹھے ہوئے ہیں. اکثریت جو ہے وہ سفید پوش لوگوں کی ہے، عزت دار لوگوں کی ہے. اپنی زمینیں بیچ کے الیکشن لڑتے ہیں، ایسے نہیں اٹھا جاتے. اپنا خاندان بھی راضی کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. جو لوگ 50,000 ووٹ لے کے آئے ہوتے ہیں ان کی عزت کرنا بھی سیکھیں. اس طرح سے ایک لینڈ سلائیڈ قسم کی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ نہیں دینی چاہیے. نہیں بالکل میں نہیں دے رہی سٹیٹمنٹ، میں نہیں دے رہی. میں نے سوال کیا، میں نے صرف آپ سے سوال کیا. دیکھیں اگر آپ کہہ رہے ہیں نا سیاستدان آتا ہے زمین بیچ کر آتا ہے، ڈیولپمنٹ بجٹ کے نام پہ اس کو بہت کچھ ملتا ہے، اربوں روپے ملتے ہیں اس کو اپنے علاقے میں ڈیولپمنٹ کے نام پہ. وہ اتنی اگر اربوں روپے ملتے ہیں تو پاکستان میں بڑی ڈیولپمنٹ ہو چکی ہوتی ہے. کچھ بھی نہیں مل رہا نا، غلط بات کر رہی ہیں آپ، فگرز کے خلاف ہے. 702 ارب روپیہ اس بجٹ میں جو ہے وہ صوبہ پنجاب کو جا رہا ہے. 350 ارب روپیہ جو ہے وہ 162 بلین کا صرف پی ایس ڈی پی ہے بلوچستان کا اس سال کا، جو اس سال بڑھ جائے گا. بات یہ ہے کہ وفاقی حکومت کے تمام جو اخراجات ہیں 70% ریونیو صوبوں کو ٹرانسفر ہو جاتا ہے. 66.64 ٹو بی پریسائز اس این ایف سی کے ایوارڈ کے بعد. 34% جو بجٹ باقی بچتا ہے اس میں وفاقی حکومت پورے کی پوری چل رہی ہے. اور جو کیبنٹ اور یہ جو آپ نے اتنا اپنا ایک سر ہاتھ پہ رکھ لیا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے. ٹوٹل جو ایکسپینسز ہے کیبنٹ کے، پرائم منسٹر کے اور جو پورے کی پوری ہماری فیڈرل مشینری ہے اس کے 6 ارب روپیہ ہے، جو کچھ بھی نہیں ہے. اور ہم ایک سٹیٹ ہیں، ہم ایک ملک ہیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہوں گے. میرے پاس پوری بات سنیں، بالکل یہ فگر سن لیں. بالکل آپ اگر بات کریں، آپ میرے کچھ پوائنٹ سنیں نا، فگرز آپ سن لیں. وزیر اعظم ہاؤس کے خرچ میں جو اضافہ تھا 28.6%، 2011-12 54 کروڑ 66 لاکھ روپے، 2012-13 میں 70 کروڑ 28 لاکھ روپے اس میں اضافہ کیا گیا. یہ ایوے بیٹھ کے باہر بیٹھ کے باتیں کر دیتے ہیں، بلڈوز کر دیں جناب اس فلانے کو گورنر ہاؤس میں وہ بیٹھ گیا. یہ چھوٹی باتیں ہیں. آپ لوگوں نے کبھی ملک نہیں چلائے. ریاستیں جو ہیں ان کے ایکسپینسز ہوتے ہیں. ملک اور قومیں جو ہیں وہ اپنی گورنمنٹ ایگزیکٹو چلاتی ہیں. اور یہ کوئی ہم تجربے کر کے تھک چکے ہیں. جمہوریت میں ہی ہم نے رہنا ہے، اسی کے ساتھ آگے چلنا ہے. اکاؤنٹیبلٹی ضرور ہونی چاہیے لیکن ون سائیڈ اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہونی چاہیے. حسن نثار صاحب یہ واقعی جی میرا چھوٹا سا سوال ہے. انہوں نے فواد صاحب نے کہا ہے کہ سو کالڈ جو کرپٹ جرنلسٹ ہیں وہ نوکریاں لینے جاتے ہیں. نوکری کون دیتا ہے؟ مجھے اس کا جواب دے دیں. وہ نوکری کون دیتا ہے؟ سیاستدان ہی دیتا ہے. مجھے کون دے دیجیے؟ بلیک میل ہو جاتا ہے. کچھ اور کرنا چاہ رہا ہے اس لیے کہ وہ کرپٹ ہیں، اس لیے بلیک میل ہوتے ہیں. اصل ہوا یہ ہے، میں جو سمجھتا ہوں دیانتداری کے ساتھ، ایک تو آسمان ہمارے میں برداشت نہیں. سچ آپ مجھے بھی سچ کہیں گے تو میں بھی شاید سننا برداشت نہ کروں. اور اس کا جواب یہ نہیں ہونا چاہیے. مطلب یہ تو ایک خامخواہ ایک الزام در الزام کی بات ہے نا کہ میرے میں کوتاہی ہے تو اس کو درست کرنے کی بات ہے نا. اب دیکھیں جیسے رؤف صاحب نے بتایا کہ گورنر اسٹیٹ بینک یہ کہتا ہے کہ آپ بورنگ زیادہ کر رہے ہیں، آپ اپنی پرنٹنگ زیادہ کر رہے ہیں، اپنے ایکسپینڈیچرز کو کم کریں نا. سجیشنز بھی دی جاتی ہیں لیکن دوسری جانب آپ اس میں بے تحاشا اضافہ ہوتا ہے. ایف بی آر کا چیئرمین ایکس چیئرمین یہ کہتا ہے کہ 600 بلین کی کرپشن ہوتی ہے ایف بی آر میں. تو اب اس چیزوں کو کم اگر کریں گی تو آپ اپنے مینز مجھے یہ فواد چوہدری صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے شاید حکومتیں نہیں چلائی، ملک نہیں چلائی، اسٹیٹ ایسے نہیں چلتی. حسن نثار صاحب ساری گفتگو سنی آپ نے. جرنلسٹ کرپٹ ہے، جج کرپٹ ہے، جرنیل کرپٹ ہے، سیاستدان شریف ہے. بالکل ہوں گے. اپنی زمینیں بیچ کر آتے ہیں، 50,000 برادری کو بھی وہ راضی کرتے ہیں. حسن نثار صاحب مجھے ذرا یہ جواب دے دینا، یہ جو اخراجات میں جب اضافہ کیا جاتا ہے کیا ہم ایسی بیٹھ کے بولتے ہیں اتنے ہی ہم تگڑے ہو گئے؟ آپ میری طرف سے فواد چوہدری کو سلام پیار کہیں اور مجھے پوچھ کے بتائیں جنرل صاحب کا اور ان کی اے پی ایم ایل کا کیا حال ہے. وہ ٹھیک ہے جی، آپ کو زیادہ رابطہ ہے. ان کو بتا رہے ہیں آپ کو. ٹھیک ہے حسن صاحب کا بھی رابطہ ہے. وہ ان کو میں دیکھیں بات سنیں، میں نے یہ بہت پہلے یہ تھیسس نوٹ کیا ہے. بات ٹھیک ہے فواد کی جزوی طور پہ کہ کرپشن کا اور نااہلی کا ریشو تناسب چونکہ کوئی کہیں آسمان سے نہیں اترا، ہر شعبے میں ایک جیسا ہے.
وہ چاہے ڈاکٹرز ہوں, انجینئرز ہوں, بیوروکریٹس ہوں, سول یا ملٹری یا جو بھی ہے, ہم سب 19-20 کے فرق سے ہم ہر شعبے میں وہی گندگی ہے. گالی سیاستدان کو اس لیے پڑتی ہے کہ جج, جرنیل, بیوروکریٹ, جرنلسٹ, رائٹر, پینٹر, پوئٹ اپنے کے زور پہ آتا ہے. یہ گداگر ووٹ لے کے آتے ہیں لوگوں کے. بالکل. ان کا جو ہے نا کلیم ٹو فیم اینڈ گلوری از بوروڈ فرام دا پیپل. یہ جو لڑکا سول سروس میں آتا ہے جان مار کے, وہ تو حق کے زور پہ آیا. وہ اگر کوئی لوٹ مار کرتا ہے تو بری بات ہے, لیکن وہ اپنے بلبوتے پہ. پالیٹیشین کی تو ٹوٹل اوقات یہ ہے, آپ کبھی کونسلر کا الیکشن لڑیں گے نا تو پھر پتا چلے گا آپ کو کہ کتنا مشکل کام ہے. یہ دو وقت کی روٹی نصیب نہیں ہے, یہ ان کی کاسٹ پہ اگر اپنے محلات مینٹین کرتے ہیں. اور دوسرے رہ گیا بجٹ کا, جہاں تک بجٹ کا بات, فواد ایسے نہیں, آپ مجھ سے چھوٹے ہو, آپ بولتے ہو تو میں بیچ میں نہیں بولتا, پلیز کیپ کوائٹ. دوسری بات یہ ہے کہ جو بجٹ کی بات ہے, اس سے زیادہ احمقانہ بات ہو نہیں سکتی کہ آپ ان حالات میں اس طرح لوگوں سے عوام دوست بجٹ کی توقع رکھیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی ڈے ون سے پرسوں ترسوں بھی میں فواد ایک جگہ سمپل لاجک ہے, سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے اس ملک کی, اس پہ کوئی شک نہیں ہے. چاروں صوبوں میں پریزنس ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ان کی قربانی ہے, کوئی شک نہیں ہے. وہ اتنے نان سیریس ہیں یہ کہ ان کے پاس اتنا فائنانس منسٹر نہیں, کبھی ساگدار مانگ لیا, کبھی رینٹ فائنانس منسٹر. مطلب اس ملک کی اکانومی کا ستیہ ناش ہے. تو بھائی فائنانس منسٹر بھی نہیں تمہارے پاس اپنا. بالکل. میں سر اسی کو مزید آگے بڑھاؤں گی, مجھے بریک لینی ہے. بریک کے بعد اسی پہ ہم بات کرتے ہیں کہ فائنانس منسٹر جس گورنمنٹ کا اپنا نہ ہو, ایڈوائزرز اپنے نہ ہو, اور دوسری جانب ایک دن ہم نے سنا کہ پیٹرول سستا ہو گیا, پیٹرولیم لیوی کے نام پہ جو پیسے بڑھا دیے گئے, تو وہ کس کھاتے میں گئے, اسی پہ ہم مزید بات کریں گے ایک مختصر سے بریک کے بعد.